وہ جو ایسے 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 کرنے والی اور ڈانس کرنے والی وہ جو خواتین جو ہیں جو ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ پنجابی گانوں کے اوپر جسم کی بے ڈھنگی نمائش کرتی ہوئی پائی جاتی ہیں اور اسی ویزے پہ برطانیہ گئی ہوئی۔ السلام علیکم جی، اس وقت جو ہے وہ ہم آپ کو یہ بات بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ گزشتہ 72 گھنٹے جو ہے وہ بہت سخت گزرے ہیں۔ پہلے تو آپ کو 14 اگست کی آزادی کا دن مبارک ہو، اور اس دن آپ نے جھنڈا لگانا ہے اپنے گھر کے اوپر اپنی پارٹی افیلیشن سے ماورا ہو کر۔ مسلم لیگ نون والوں کو تو ویسے بھی، یا مسلم لیگ کوئی بھی ہو، اس کو تو ویسے بھی یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا کہ مسلم لیگ کے جھنڈے کے اندر ہی سفید رنگ لگا کے اسے پاکستان کا جھنڈا بنا دیا گیا تھا، تو اس لیے ان کے لیے تو بڑی آسانی رہے گی پارٹی کے اوپر ایک طرف میاں نواز شریف کی تصویر اور جناب پارٹی کا جھنڈا۔ وہ میاں صاحب ہے نا، میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا، وہ ان میاں صاحب کی میں بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں آج کل یہ نعرہ ہے کہ میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا، ہے جی۔ تو پتہ نہیں تھانوں اور مینوں پتہ نہ لگ جائے جو حالات لگ رہے ہیں جی، لیکن یہ نعرہ یہی ہے۔ وہ تو اپنا جھنڈا اس طرح لہرا کے تو اپنا 14 اگست بنا سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی ماورا ہو کر، اس سے بھی اوپر اٹھ کر پاکستان کا جھنڈا لہرایا جائے۔ اور جو ہے میں تو بلکہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں، خاص طور پہ طالب علم جو ہیں، اگر وہ کسی ہاسٹل میں رہتے ہیں اور ایک کمرے میں رہتے ہیں تو وہاں پہ اپنی دیوار کے ساتھ یہ جھنڈا ضرور لگائیں۔ اچھا خیر، یوتھیوں کے اوپر جی پچھلے 72 گھنٹے بڑے سخت اور نرم گزرے ہیں۔ آپ کہیں گے ایٹ اے ٹائم سخت اور ایٹ اے ٹائم نرم گزرے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ جو ہے وہ ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہے، اور کریک ڈاؤن اس اطلاع کے بعد ہے کہ انہوں نے 14 اگست کی تقریبات کے اندر گند ڈالنا ہے، اور گند ڈالنا ان کا بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے۔ موبائل پکڑ کے اور پیچھے کو 2-3 کرائے کے بندے یا اپنے نوکر شوکر یا اپنے ڈرائیور شائیور کھڑے کر کے 2 4 5 10 15 20 25 سیکنڈ بکواس کر کے اور اس کو جناب بھجوا دیتے ہیں وہ اپنی قیادت کو، اور اپنی قیادت جو ہے اس کو اپلوڈ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ لک چھپ جاتے ہیں۔ لک چھپ جانا مقیدہ دانا تے راجے دی بیٹی آئی جے ہیں، ایتھے دن آشف دی بیٹی آ رہی ہے۔ اینی ہاؤ، اب ایک تو یہ ہے جی، یہ مقامی فرنٹ کے اوپر یہ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو اس کا چلیں پہلے اسی کی کہانی سنا دیتے ہیں۔ ایک جگہ تھا جی، ایک فارم ہاؤس تھا۔ فارم ہاؤس کے اندر پی ٹی آئی کے 3 عہدیدار، تحصیل کا صدر، ضلع کا صدر، ٹھیک ہے، اور ان کا فائنانسر، تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا ویسے بائی دا وے فائنانسر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ بھی خبر ہے کہ وہ بک بھی چلاتے ہیں، جوا کرواتے ہیں اپنے علاقے کے اندر، اور اربوں پتی ہیں۔ یہ تینوں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب میزبان تھا وہ کچھ بابا شریف آدمی تھا، اس کو 92 والے نمبر سے کال آئی، 92 والے نمبر سے۔ دوسری طرف اس ضلع کے ڈی پی او صاحب بول رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں، آپ تو اپنے فارم ہاؤس پہ ہیں، لیکن آپ نے کن لوگوں کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے۔ اب ان صاحب کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئیں۔ پھر جو دوسری طرف صاحب تھے، ڈی پی او صاحب تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا ہاں بتائیے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو میری طرف سے یہ پیغام دے دیں کہ اگر یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا نہیں کریں گے تو ہم بھی آپ کے فارم ہاؤس پہ چھاپا نہیں ماریں گے۔ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مشکلات یہی ہے نا کہ یہ کچھ لوگوں کو باہر نکالیں اور باہر نکال کے نعرے لگائیں اور 14 اگست والے دن جو ہے وہ خپ ڈالیں۔ تو اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے پاس چھپے ہوئے ہیں تو یہاں سے بھاگ کے انہوں نے کہاں پہ جانا ہے ہمیں اس جگہ کا بھی پتہ، تو اس لیے انہیں کہیں کہ ذرا اپنی اوقات میں رہیں اور ادھر سے باہر نہ نکلیں۔ بس سر جی اینی کی دھمکی سی۔ تینوں جو وہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی کے نعرے لگانے والے تھے، ان کی ہوا ٹائٹ ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم یار پھر یہاں سے نکلتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ اتنے بھی بیٹھے ہوئے نا جسے تو ہی نکل کے جانا ہے، انہوں کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔
ٹھیک ہے. جو 3 آپشن آپ نے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں نا، ان تینوں کے اوپر ان کی فیلڈنگ قائم ہے، اور اس نے مجھے بتا دیا ہے فون کے اوپر کہ اس جگہ کا بھی ہمیں پتہ ہے یہ تمہارے پاس سے بھاگیں گے تو یہ کہاں جائیں گے، تو لہٰذا یہیں پہ رہیں، مرغ مسلم اڑائیں، دیسی مرغے کی یخنی پئیں اور سکون کریں، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ موبائل آپ مجھے اپنے دے دیں، ٹھیک ہے، یا اس میں سے سمیں نکال دیں اور آپ صرف واٹس ایپ کے اوپر کمیونیکیشن کریں، یا پھر صرف یوٹیوب کے اوپر رضی دادا کا ولاگ دیکھیں، وہ آپ کی بڑی بچا ہے. اچھا وہ اطلاع ہم تک پہنچ گئی، میزبان نے سارے پہنچائی ہوگی جن کی ایستیسی ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کال کے بعد میزبان صاحب سے اس دھمکی کے بعد سنا میزبان صاحب جو ہیں اور ان بیچاروں سے اس صوفے سے اٹھا نہیں گیا جس صوفے پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کال وصول کی تھی. تو ایک تو یہ والے یوتھیے ہیں، مقامی یوتھیے. اوورسیز یوتھیوں کا آج کل ایک ہی ٹارگٹ ہے، اور وہ ٹارگٹ ہے کہ کسی طریقے سے یہ بات ثابت کریں کہ ہمایوں دلاور جو ہیں، جن کا تعلق کے پی کے سے ہے، اور یہ راجہ کبیر کی سازش تھی کہ اس نے وزیر آباد کے علاقے وانڈوں سے اس کو ثابت کیا، وہ ہمایوں دلاور جو ہے وہ کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں، اور کے پی کے پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس رہے ہیں ان کے کزن وزن بھی لگتے ہیں. تو پوری فیملی جوڈیشری کے اندر ہے. ہمایوں دلاور صاحب ایک کورس کے اندر برطانیہ گئے ہوئے ہیں. اب ہمایوں دلاور صاحب چونکہ پختون بھائی ہیں تو رنگ بھی ذرا ان کا فیئر ہوگا، تو ہر گورا منڈا جو ہے، یوتھیے جو ہیں آج کل اس کو ہمایوں دلاور کہہ کے اس کی ٹرولنگ کر رہے ہیں. اور ان کے اندر سب سے ٹاپ کے اوپر جو گورا منڈا آتا ہے وہ تو ہمارے کوثر کاظمی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، سید کوثر کاظمی صاحب لندن والے، ٹھیک ہے. ان کی ٹرولنگ ہوئی ہے اور دبا کے ٹرولنگ ہوئی ہے. اور ہمایوں کاظمی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ایک میڈیا ہاؤس سے منسلک ہیں، وہاں سے رپورٹنگ کرتے ہیں، تو ان کی بیچاروں کی ایسی ایتھی پھیری گئی اسے ہمایوں دلاور کہہ کے. اب کوثر صاحب جو ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے نواز شریف صاحب کے اپنا دفتر کے بعد، مطلب بیسیکلی تو وہ ان کا دفتر ہے نا، اپنا حسین نواز کا دفتر ہے، تو اس میں آ کے وہ بیٹھتے ہیں. تو اس کے باہر وہ مائک پکڑ کے بیچارے سارا دن ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں کہ میاں صاحب آئیں تو ان کے سامنے وہ مائک کریں اور میاں صاحب کوئی ایک فقرہ بول دیں. اچھا پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، جلد بات ہوگی. اینا کہ میاں صاحب نے بول دیا تو ان کی دیہڑی لگ گئی، اور وہ پھر اس کے بعد اپنے بتاتے ہیں کہ جناب اندر یہ باتیں ہوئی تھی، تاہم میاں صاحب نے نکلتے ہوئے یہ باتیں کہی. بیچارے سارا دن وہاں پہ رگڑا کھاتے ہیں. اس کے بعد وہ جو مجہول آ جاتے ہیں، یوتھیا مجہول القوم الجاہلی العقل للمحدود جو آ جاتا ہے، ان کی گالیاں سنتے ہیں. اور گالیاں بھی پھر آپ کو پتہ ہے وہ کس کس نسل کی بکتے ہیں. وہ جو ایسے 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 کرنے والی اور ڈانس کرنے والی وہ جو خواتین جو ہیں، جو ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ پنجابی گانوں کے اوپر جسم کی بے ڈھنگی نمائش کرتی ہوئی پائی جاتی ہیں، اور اسی ویزے پہ برطانیہ گئی ہوئی. ان خواتین کی بکواس سننا اور برداشت کرنا، اس کے لیے وہاں پہ پیرا دینے والے یا وہاں پہ ڈیوٹی دینے والے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، انکلوڈنگ اپنا کوثر کاظمی اور جناب اپنا شاہ صاحب، ان سب کو برداشت کا عالمی ایوارڈ ملنا چاہیے، یہ جس طرح کی بک بک وہاں پہ برداشت کرتے ہیں. تو پہلے تو ان کی ٹرولنگ ہوئی. اچھا اس سے ظاہر ہے وہ جب وہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو جو بھی پی ایم ایل این کا بندہ ملنے آ رہا ہے اس کے ساتھ ان کی تصویر بھی بن رہی ہے. اور پھر میاں صاحب بھی کبھی کبھی اندر شرف بازیابی بخش دیتے ہیں، تو میاں صاحب سے بھی تصویر بن گئی، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی تصویر بن گئی، سب کے ساتھ بن گئی، ٹھیک ہو گیا. اچھا اب وہ تصویریں انہوں نے اپنے پروفائل پہ کہیں شیئر کی ہوں گی، وہ ساری اکٹھی کر کے اے دیکھو جی ہمایوں دلاور کی کتنی پہنچ، کوثر کاظمی کی تصویریں لگا کے اسے ہمایوں دلاور کہہ کے، اور اس کے بعد اس کی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی جا رہی ہیں، اور وہ پٹ رہے ہیں کہ اللہ تو پوچھے گا، اللہ تو پوچھے گا. دوسرے نمبر کے اوپر آئے ہیں جی ذیشان صاحب. ذیشان ملک صاحب جو ہیں وہ مریم نواز شریف کے پرسنل سٹاف افسر ہیں، اور آج کل دورہ عیاشی کے اوپر لندن میں پائے جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے اگر اپنا میڈم یہاں پہ ہے، کیا نام ہے ان کا، مریم بی بی یہاں پہ ہے، تو ان کے پرسنل سٹاف افسر کا برطانیہ میں ہونا، وہ بندہ چھٹی تو بھی چلا جاتا نا. دوسری ٹارگٹ ہوئے ہیں جی ذیشان ملک صاحب. ذیشان ملک صاحب سے میری کوئی ذاتی یاد اللہ تو نہیں ہے، نہ ہی ملاقات ہے. ایک آدھ دفعہ ان کا فون آیا تھا، وہ بھی ریکویسٹ کا فون آیا تھا. ریکویسٹ کے اندر تھوڑا سا جو وہ بڑے لوگ جب ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک ہلکی سی ایروگنس بھی تو ہوتی ہے نا، تو وہ والا فون آیا تھا. اور وہ ہوا یہ تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ہمیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کا
جو تھا وہ سب سے ایکٹیو ممبر قرار دیا تھا. انہوں نے ایک مشہور زمانہ ٹویٹ کی تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ذیشان ملک صاحب کا تو ایک فون آیا تھا, وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں آیا تھا, لیکن اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی لاگرز تھے انہوں نے جناب فوری طور پہ ہمیں فون کیا. جتنے بھی ملنگ تھے سب نے مجھے فون کاٹ مارا, وہ تو ہڈنل کی ہو گئے. میں کی ہو گئے, مریم نواز شریف نے ٹویٹ کی تھا. میں کہ ہاں میں دیکھ لیا اور ڈاؤن لوڈ بھی کر کے رکھ لیا. تو کہنے لگے, پھر میں نے کہا کہ پھر تسی کوئی شرم کرو, حیا کرو, تسی مینوں کہندے ہو کہ میں مریم نواز شریف کے ساتھ منسلک ہوں یا ان کے میڈیا سیل کے ساتھ منسلک ہوں, تو آپ دیکھ لیں یار, اب آپ کچھ شرم کر لیں, ٹھیک ہے. پھر ملنگا نو شرما تو نہیں آندیاں کدی بھی, لیکن وہ خیر ہو گئے. اینی ہاؤ بڑے بڑے فون آئے, تو ان بڑے بڑے فونز کے بعد جو تھا ان کا فون آیا, تو میں نے دراصل وہ جو انہوں نے کوئی ڈیٹا ریٹریو کروایا تھا, اس ڈیٹے کے اندر اس موضوع کے اوپر سب سے زیادہ جو مریم نواز شریف کی ٹرولنگ ہو رہی تھی, اس موضوع کے اوپر جو ٹاپ ٹویٹ کرنے والے لوگ تھے اور جن کا انفلوئنس سب سے زیادہ ہوا سوشل میڈیا کے اوپر, ان میں خاکسار کا جو نام تھا وہ پہلے 2 لوگوں میں تھا. اچھا, حالانکہ میں نے جو تھا وہ مدافعتی ٹویٹ کی تھی, مطلب مریم نواز شریف کے حق میں ٹویٹ کی تھی, ان کے خلاف نہیں کی تھی. میں نے اس کو کنڈیم کیا تھا جو ان کی اس وقت کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. تو وہ ڈیٹے نے تو دکھانا ہوتا ہے نا کیڑا مؤثر ترین بندہ اس کے اندر کودا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مہم چلا رہی تھی وہ پی ٹی آئی اپنے بینامی اکاؤنٹوں سے چلا رہی تھی. ظاہر ہے جب میرے پروفائل کا بندہ گیا تو اس نے ٹاپ پہ ہی آنا تھا, تو انہوں نے وہ ڈیٹا کی تصویریں لی اور وہ ڈیٹا جاری کر دیا بغیر دیکھے ہی کہ اس میں کون کون سی تصاویر ہیں. تو میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کی, اس کی امیج کو ڈاؤن لوڈ کیا اور سیو کر لیا, اور پھر میں نے اس کو اٹیچ کر کے ٹویٹ کی. میں نے کہا وہ تمام لوگ شرم کریں جو مجھے کہتے ہیں کہ میرا تعلق مریم نواز شریف کے میڈیا سیل سے ہے, ٹھیک ہے. اب جب میری یہ ٹویٹ گئی تو اس کے اوپر پھر ذیشان ملک صاحب کا مجھے فون آیا کہ وہ ریکویسٹ تھی کہ آپ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں. تو میں نے کہا یار میں نے اس کے اندر کوئی غلط بات کہی ہے, میں نے تو اپنا کیس پلیڈ کیا ہے کہ جناب نہیں وہ اچھا نہیں لگتا, وہ غلطی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. میں کہ دسو تہاڈی غلطی ہو گئی, ساڈا کام بن گیا, ہمیں یہ موقع مل گیا کہنے کا. تو یہ ذیشان ملک صاحب ہیں, پوپلے سے ہیں, اور میرا خیال ڈیفینیٹلی کسی لمز کے یا کسی لندن اسکول آف اکنامکس کے پڑھے ہوئے ہوں گے, اسی لیے مریم نواز شریف کی نظر ان کے اوپر پڑی ہے نا, کیونکہ اس سے نیچے کے بندے سے تو بات کرنا اپنی سیاست کی اور اپنی ذات کی نفی یا توہین سمجھتی ہیں. تو اس لیے ہی یہ ان کے پاس ہوں گے. تو ایک بندہ پوپلا سا ہوئے, تھوڑا سا پڑھا لکھا بھی ہوئے ہیں, تو اس کو ہمایوں دلاور بنانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو اب وہ جناب ہمایوں دلاور اپنا ان کی تصویریں وہ دیکھو جناب, یہ ہمایوں دلاور جو ہے یہ راشد نصر اللہ کے ساتھ پھر رہا ہے, راشد نصر اللہ اس کو کافی پلانے کے لیے لے جا رہا ہے. یہ دیکھو ہمایوں دلاور جو ہے یہ نواز شریف کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ ذیشان ملک بیٹھا ہوا ہے. لیکن یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کو تو آپ نہیں سمجھا سکتے. تو لہٰذا اس وقت 2 شخصیات کی ٹرولنگ ہو رہی ہے. ٹاپ کے اوپر بہرحال سید کوثر کاظمی صاحب ہیں اور ذیشان ملک صاحب سیکنڈ نمبر کے اوپر ہیں. لیکن اتنی خوفناک ٹرولنگ ہے, ہر واٹس ایپ گروپ سے وہ پی ٹی آئی کے میسج کے ساتھ آ رہی ہے, اور اس جھوٹ کو وہ حقیقت بنا کے لوگوں کے اذہان کے اوپر باقاعدہ چپکا رہے ہیں. کل کو کوئی یہ کہنے کی اگر جرت کرے کہ یار یہ غلط تھا, تو لوگ اس کو کتوں کی طرح پڑ جائیں. بالکل اسی طرح جب آپ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا بینظیر بھٹو شہید اور جناب نصرت بھٹو کی جو تصاویر لاہور کے والٹن سے اڑنے والے طیارے سے نازیبا تصاویر جو گرائی گئی تھیں, اس میں نواز شریف کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کو باقاعدہ پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ لوگ بھی آئندہ تاریخ میں آپ کو پڑھ جایا کریں گے, اور یہی تاریخ کا سچ ہے کہ تاریخ کے اندر اس طرح کی جھوٹی باتوں کی اہمیت ہوتی ہے. سچ ہمیشہ تاریخ میں دب جاتا ہے. ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس سچ کو لانے کی کوشش کے اندر ہی اس دنیا سے گزر جاتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.